جشن دستار بندی کا سالانہ جلسہ جس میں آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا ناطق رضا صاحب قبلہ کا پورا اسٹاف، منتظمین کی محنت اور کاوشوں کے بعد یہ نورانی منظر آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، لائن مجمع پنڈال لاکھوں روپے کا انتظام، پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ کامیابی بناؤ۔ نبی کے جلسے میں آئے ہو اور ادھر آدر کی باتیں بناؤ، اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر سنایا جائے اور انسان اپنی باتیں کرے، یہ ممکن ہے کیا؟ یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، انسان دنیا کی باتیں کرے، پھر کہتے ہیں یار جلسہ کامیاب نہیں ہوا، جلسہ کامیاب نہیں ہوا ہوگا تو تبھی جب آپ سنو گے، جب سنو گے نہیں تو کامیاب کیسے ہوگا؟ بہترین نعت مرتبت ثنا خان مصطفیٰ محترم عمران صاحب نے پیش کی، اللہ پاک مزید بلندی عطا فرمائے۔ بہترین نظامت حضرت مولانا ضیاء الرضا صاحب قبلہ شعر و شاعری آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ پاک مزید بلندی عطا فرمائے۔ اور اس اسٹیج پر حضرت مولانا راحت عزیزی بسوائی سے حضرت علامہ مولانا محمد علی بسوائی صاحب قبلہ، یہ دیگر ہمارے تمام احباب، تعارف کا وقت نہیں، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، ان کو آباد رکھے، شاد رکھے، آمین بول دو یار، یہ تمہارے ہی ہیں، یہ آپ ہی کے ہیں، آمین بول دو۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی یہاں بھی برکتیں ہوگی۔ تھوڑا ماحول بنائیے، بس چند منٹ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، انشاءاللہ الکریم چند مخصوص باتیں معروضات آپ کی بارگاہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا، دل کے کانوں سے سنیے، اور جب آپ جلسے میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرو، اور خصوصیت کے ساتھ اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنا جلسہ ختم کر کے آپ جلسہ ہی سنا کرو اور یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جایا کرو اور اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرو۔ آج کے دور میں جو حالات چل رہا ہے، کتنا بڑا فتنہ، کیا فتنے چل رہا ہے، ان فتنوں سے لڑنا بھی ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، عقیدے کو بھی بچانا ہے۔ اس چیز کو آپ اور ہلکی کر سکتے ہیں، مگر ان کے سمجھ میں آنا چاہیے۔ آواز تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے نا؟ تو ایک مرتبہ بول دو ذرا سبحان اللہ۔ ہمارا ناطق صاحب قبلہ نے یہ بہترین انتظام و انسلام دیا ہے، تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے کامیاب بنائیں انشاءاللہ۔ انتہائی عقیدت، محبت، ایماندارانہ انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے، تھوڑی دیر سنانا ہے مجھے، محبت کے ساتھ پورا جلسہ سن کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہ آپ کا جلسہ جشن دستار بندی کا حسین جلسہ، یعنی آپ اپنے ماضی کی نگاہوں سے دیکھیں گے کچھ بچوں کو دولہا بنایا جا رہا ہے، اور بڑا مبارک لمحہ ہوتا ہے، بڑا حسین لمحہ ہوتا ہے، اور ان لمحات میں دعا کیا کرو دل سے، اللہ ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا پھول کھلا دے۔ بول دو یار، بول دو بھائی، دھرنے پہ تھوڑی بیٹھنے آئے ہم خاموشی والے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں تو بڑا حسین منظر ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب فرما دیجیے، پڑھے لکھی عورتیں پڑھے برابر نہیں، پڑھے لکھی عورتیں پڑھے برابر نہیں، علم نور، علم روشنی ہے، علم پرکاش ہے، نالج از پاور، نالج از لائٹ، علم ترقی ہے، علم طاقت ہے، علم روشنی ہے، اور جہل یہ تاریکی ہے، دلدل ہے۔ تو قرآن صاف اعلان کر رہا ہے کہ پڑھے لکھی عورتیں پڑھے برابر نہیں۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ جلسہ جب کرتے ہو، اسٹیج لگاتے ہو، آپ نے کرسیاں ڈالی، آپ نے صوفے بچھائے، ایک بات ایمانداری کے ساتھ بتانا، کیا کسی مولانا صاحب نے آپ کو فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے جلسے میں آ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے صوفے بچھانا، ہم صوفے پہ بیٹھ کے تقریر کریں گے؟ کیا کوئی کہتا ہے؟ کسی نے کہا آپ نے یہ منچ لگایا؟ کیا کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے اونچی جگہ انتظام کرنا، ہم اونچی جگہ بیٹھ کے تقریر کریں گے؟ اللہ اللہ،
یعنی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بولو تو آپ بول رہے ہیں، آپ ہمیں پیسے بھی دے رہے ہیں، آپ ہماری سن بھی رہے ہیں، حالانکہ انسانیت نام اور آپ برابر ہیں. بھائی مٹی سے آپ پیدا، مٹی سے ہم پیدا. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کے 2 ہاتھ ہمارے 3 ہاتھ، یعنی جو اعضا آپ کے ہیں وہی اعضا ہمارے ہیں. تو آنکھیں آپ کی ہیں وہ تو آنکھیں ہماری ہیں. یعنی اعضا میں ہم سب برابر ہیں، انسانیت میں ہم سب برابر ہیں. ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھا کھاتے پیتے ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھا پہنتے ہو. حضرت میں مالدار ہوں، بلیک بیری کا پہنتا ہوں، فلاں برانڈ کا پہنتا ہوں، 10,000 کا سوٹ پہنتا ہوں، 20,000 کا سوٹ پہنتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہو کہ میں اوڈی یوز کرتا ہوں، میں فلاں یوز کرتا ہوں، میں فلاں یوز کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ دنیاوی رنگینیوں میں عیش و عشرت کے سامان آپ کے پاس زیادہ ہو، مگر جب علماء آئے، جب کوئی پڑھا لکھا آئے، آپ ان کے لیے اسٹیج لگاؤ، آپ ان کے لیے منچ بچھاؤ، آپ ان کے لیے کرسیاں ڈالو. تو مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی پیدائشی وصف نہیں ہے. انسانیت آپ میں ہے، انسانیت ہم میں بھی ہے. یعنی اعضا میں آپ اور ہم برابر ہیں. بات ایک ہے، وہ بات یہ ہے قرآن کریم کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ذرا کان کھول کے سن لو، جن کے کانوں سے سن لو، اللہ پاک جنہیں علم دیتا ہے ان کے درجے بلند کر دیتا ہے. یعنی جن کے سینوں میں علم آ جاتا ہے، اللہ پاک ان کے لیے قوم کے دلوں میں محبت کو ڈال دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے. اب آپ ایک بات دیکھیے، آپ کی سرزمین مادی پور میں کوئی رکشہ چلانے والا، اس کا بچہ حافظ قرآن عالم دین بن جائے. کوئی 24 گھنٹہ فیکٹری میں مزدوری کرنے والا ہو، اس کا بچہ عالم دین بن جائے. اللہ کسی کے یہاں پر نوکری کرتا ہو، اس کا بچہ عالم دین حافظ قرآن بن جائے. اب وہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہو، اب وہ کھڑا ہو گیا، اب اس کے باپ کا مالک جس کے ماتحت وہ کام کرتا آیا اور نیت باندھے کہ میں پیچھے اپنے نوکر کے بیٹے کے کہ بتائیے چلے گا کیا، چلے گا کیا. یعنی وہ امام جو ہے اس کے نوکر کا بیٹا ہے، امام جو ہے وہ مزدور کا بیٹا ہے، امام جو ہے وہ پھاوڑا چلانے والے کا بیٹا ہے، امام جو ہے وہ محنت مشقت کرنے کے بعد جو اپنے بچوں کو پالتا ہے اس کا بیٹا ہے. مگر یاد رکھو کہ اللہ اکبر کبیرہ منصب امامت ہو یا کوئی اور منصب ہو، بلندی اگر تم چاہتے ہو، ترقی اگر تم چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اونچے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ دائمی خوشیاں تمہیں نصیب ہو جائے، تو قرآن کا اعلان سن لو. قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سنو اللہ پاک جن کے دلوں میں علم ڈالتا ہے، یعنی عالم وہ ہوتا ہے اللہ پاک جس کے سینے کو روشن فرماتا ہے، اور جس کا سینہ روشن ہوتا ہے وہ زمانے میں انقلاب پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت سید افروز میاں صاحب قبلہ عارفی کانفرنس. یعنی پڑھائیے بچوں کو. قرآن کی سب سے پہلی آیت کہہ رہی ہے جو وحی کے طور پر نازل ہوئی، اقرا، پڑھیے. اقرا، پڑھیے. قرآن کی سب سے پہلی آیت میں جھنجھوڑ رہی ہے. نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، زکات کا ذکر نہیں، کسی اور فرض کا ذکر نہیں، کسی اور واجب کا ذکر نہیں. کیا کہا گیا؟ اقرا، پڑھیے. قرآن کی سب سے پہلی آیت ہمیں بتا رہی ہے پڑھیے. یعنی نماز سے پہلے پڑھنا، سجدے سے پہلے پڑھنا، قیام سے پہلے پڑھنا، قرات سے پہلے پڑھنا، یعنی ہر عمل سے پہلے پڑھنا، زکات سے پہلے پڑھنا، حج سے پہلے پڑھنا، ہر عمل سے پہلے پڑھنا. اس لیے یاد رکھو عبادت اللہ کی جاتی ہے، اور جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی عبادت بیکار. جب اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، کسی نے چاند کو پوجا، کسی نے سورج کی عبادت کی، کسی نے ہواؤں کو پوجا، کسی نے پتھروں کو پوجا، کسی نے کسی اور شے کو یعنی مخلوق کو پوجنا شروع کیا. اسی لیے امام غزالی منہاج العابدین میں ارشاد فرماتے ہیں نماز سے پہلے پڑھنا، روزے سے پہلے پڑھنا، حج سے پہلے پڑھنا، زکات سے پہلے پڑھنا، کعبہ کے طواف سے پہلے پڑھنا. کیوں؟ اس لیے جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے آپ کو نہیں معلوم کہ غسل میں کتنے فرض، جب آپ سے غسل ہوگا نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے جب آپ نے طہارت حاصل نہیں کی تو پھر نماز میں چاشنی کیسے آئے گی؟ بتائیے نماز میں لذت کیسے آئے گی؟ نماز میں دل نہیں لگتا. کاہے دل لگے گا جب تو نے طہارت حاصل ہی نہیں کی ہے؟ کاہے دل لگے گا جب تو نماز کو جانتا ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جب علم نہیں ہوگا تو نیت کیسے باندھنی ہے، کہاں باندھنی ہے، نیت کیسے باندھنی ہے، کس طریقے سے باندھنی ہے،
है, नियत बांधते हुए क़ियाम की हालत में सजदे की जगह देखना है, पूरी मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा चलाना है। जब मालूम ही नहीं होगा रुकू में जाएगा तो कहाँ देखना है, जब पढ़ा लिखा नहीं है सलाम फेरेगा तो कांधे में देखना है, पूरी सबको पार करना है। जब पढ़ा लिखा है नहीं तो मालूम क्या होगा, समझेगा ही क्या। जब मालूम नहीं होगा तो ज़कात कब फर्ज होती है, ज़कात कब देनी लाज़मी है, ज़कात किस हाल में माफ है। जब पढ़ा लिखा होगा नहीं, किस चीज से रोजा टूट जाता है, किस चीज से रोजा मकरूह होता है, किन चीजों से रोजे में बचना है। जब पढ़ा लिखा है नहीं, हज करने माल पे फर्ज होता है, कब तक फर्ज होता है, खाने काबा की तवाफ की कंडीशन क्या है, सफा मरवा की कंडीशन क्या है। जब पढ़ा लिखा है ही नहीं तो फिर इबादत में मजा कहां से आएगा। इसीलिए इमाम गज़ाली फरमाते हैं, सुनो सुनो, इबादत से पहले, नमाज से पहले, रोजे से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर फर्ज से पहले पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अब आप कहोगे जनाब, आप कहोगे मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, पढ़ना लिखना आलिम से मेरी जरूरत नहीं है, आलिम आपकी जरूरत नहीं है, आलिम से मदरसे की जरूरत नहीं, आलिम से मदरसे की जरूरत नहीं, आलिम से मस्जिद की जरूरत नहीं, आलिम से नमाज जनाजा की जरूरत नहीं, आलिम से निकाह की जरूरत नहीं। आलिम जो है, आलिम जहाँ होता है वहाँ इंसानियत होती है, आलिम जहाँ होता है वहाँ पर सच्चाई होती है, आलिम जहाँ होता है वहाँ सदाकत होती है, इल्म जहाँ होता है वहाँ अमानत होती है। और सुनो सुनो, जहाँ इल्म नहीं वहाँ दरिद्री है, जहाँ इल्म नहीं वहाँ बहनों को नंगा नाच नचाया जाता है, जहाँ इल्म नहीं हमारी बहन बेटियां अपने जिस्म को मजहबों के और अल्लाह पर कबीरा काबिलों के हवाले करते हुए नजर आ रही है, उनके बिस्तरों की जीनत बनती हुई नजर आ रही है। तो मतलब क्या है, हम पढ़े लिखे नहीं, हमें गद्दी से प्यार, हमें पैसे से प्यार, हमें शोहरत से प्यार, हमें जमीन से प्यार, हमें प्लॉट से प्यार, हमें प्रॉपर्टी से प्यार, हमें इमारत से पहले प्यार। याद रखो मुसलमानों, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। ये मत समझो कि 100 बीघा जमीन है तो काफी है, ये मत समझो 1 करोड़ रुपये हमारी बिल्डिंग में लगा दिए तो काफी हो गया। नहीं, एक बात बताइए, 100 बीघा जमीन है, अगर तुम्हारा बच्चा शराबी बन गया तो क्या 100 बीघे बच पाएगी? अगर तुम्हारा बच्चा जुआरी बन गया क्या तुम्हारी इमारत बच पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो कीमत पैसे की नहीं, कीमत कलम की है, कलम की। अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। अगर जमाने में इंकलाब पैदा करना चाहते हो, एक ही रास्ता है, अपने बच्चे के हाथों में कलम ले दो, कलम। और जिस दिन कलम आ जाएगा जमाने में इंकलाब पैदा करते हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म आरिफी कॉन्फ्रेंस फैज़ाने इल्म व अमल सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, राशिद मरकजी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाखाने मुस्तफा मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना राशिद मरकजी साहब क़िबला की तशरीफ ला चुकी है। समझ में तो आ रही है ना आपके? बोलो जरा सुभान अल्लाह। इल्म जरूरी है, नॉलेज इज लाइफ, नॉलेज इज पावर। इल्म तरक्की है, इल्म रोशनी है। इंसान खाने पीने से नहीं पहचाना जाता, ये तो जानवर भी करते हैं, इंसान इल्म से पहचाना जाता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और ये जो आप पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मदारिस, जामियात देख रहे हो, ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अनमोल तोहफा है उम्मत की। मुस्तफा के आने से पहले चंद लोग पूरे हिजाज के अंदर लिखना जानते थे, कोई लिखना ही नहीं जानता। फसाहत और बलागत के नंबरदार लिखना नहीं जानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यूनिवर्सिटी कायम की जिसे असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। आप मेरा भी वक्त बचाइए, अपना भी वक्त बचाइए। और फिर वहां पर 1,24,000 कमोबेश सहाबा इज़ाम के हाथों में कलम दे के दुनिया को लिखना सिखा दिया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा है तो दुनिया लिखना सीख गई। अरे जिस कौम की विरासत है इल्म, वही कौम भी उनसे दूर जा रही है। हद तो ये है, रोना तब आता है आज पूरी दुनिया मदारिस मुदर्रिसीन के पीछे। वो जानती है गुलाम ठीक है तो समझ लो ईमान खरीदना को होता था। इसलिए जहाँ जहाँ इख्तिलाफ पैदा हुआ है वह आलिम ही इख्तिलाफ पैदा करता है, और ईमान पर चलने वाला ही इख्तिलाफ पैदा करेगा, चाहे हिंद की हिस्ट्री हो या दीगर मकामात की हिस्ट्री हो।
اگر ہمارے مسلمان کا حال دیکھیے، یعنی خیر تو مدارس میں نظریں رکھیے، خیر تو مدرسین ائمہ علماء کے پیچھے پڑھیں، اگر یہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان کچھ گندی سیاست میں پڑ گئے، پھر دھانی جیسی بڑی آفت میں ملوث ہو گئے، بہت بڑی آفت ہے، دل کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی، اس پردھانی نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، نہ جانے کتنے مدرسوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی ایک دن کا ایک ہر چیز تو ہے ہی۔ سچ بتا رہا ہوں میں تمہیں، یہی حالات ہیں، یعنی ہم سیاست مدارس کے اور مسجدوں کے مسلموں پہ کر رہے ہیں، دوسرے پڑھے کسی کیسے مسلمان مدرسے میں تالا لگاتا ہے، کیسا مسلمان ہے مسجد کی مخبری کرتا ہے، کیسا مسلمان ہے دوسروں کو مسلموں کی خبریں دیتا ہے۔ مسلمان صرف گوشت اور بریانی کا مسلمان اس سے آگے نہیں ہے، صرف کاغذات میں مسلمان ہے، ووٹر آئی ڈی میں، آدھار کارڈ میں، پاسپورٹ میں مسلمان ہے، اللہ کے دفتر میں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے دفتر میں مسلمان تو سچا پکا عاشق رسول بننے کے بعد ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے کے بعد ہوتا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ سچے پکے مسلمان بنو۔ اور یہ آج آپ کی مدارس میں یہ علماء مدرسین خدمت انجام دے رہے ہیں، بچے پڑھے ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ دنیا کہہ رہی ہے کون نہیں بولتا، عالم مت بنو، عالم مت بنو، مگر آپ تو ہمارے نبی جو سب سے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، سب سے بڑے انجینئر بھی ہیں، سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کن عالما، عالم بنو۔ یار جب آقا نے فرمایا عالم بنو تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ عالم میری اور آپ کی ضرورت نہیں، عالم پوری دنیا کی ضرورت ہے، عالم سماج کے خطے کی ضرورت ہے۔ پڑھاؤ لکھاؤ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو، پڑھاؤ جو کچھ اتنا پڑھانا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سچا پکا مسلمان بھی بنا، ورنہ بہت سارے نکم میں ایسے بھی ہیں، پتہ لگا کہ علی گڑھ یونیورسٹی پڑھنے کے اپنی ایمان کو سودا کر کے کڑوی لگ رہی ہوگی مگر سچی ہے، پڑھ لکھ کر بہت پڑھی لکھی حاصل کر لی، پتہ لگا عقیدے کا سودا، اماموں سے اور مدرسین سے آگے اٹھے۔ اسی لیے سب کچھ بنانے سے پہلے اپنے بچے کو سچا پکا مسلمان ضرور بنا، یہ لازمی ہے۔ آپ پر پوچھا جائے گا باپ سے، پوچھا جائے گا باپ سے، اور قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ، قرآن سننے کی عادت بناؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ اجملی، حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ اجملی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ اللہ بیٹھے علماء استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ اجملی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمونہ اسلام کرم فرما حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل صاحب اللہ پاک حضرت کا سایہ دراز فرمائے، آمین۔ تشریف فرمائے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن سنائیں، قرآن صرف کتابوں میں سجانے کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں سے گزارش ہے، قوم کی شہزادی سے گزارش ہے، ہمارے ماں باپ نے جو تمہیں قرآن دیا ہے رکھنے کے لیے نہیں، تلاوت کرنے کے لیے دیا ہے۔ پڑھا کرو قرآن، قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب، اپنے تو اپنے غیر بھی ابھی نئی نئی خبر ہے، کوئی مذہب اسلام کا سخت دشمن کتاب لکھ رہا تھا مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھا، قرآن کو پڑھا تو قرآن کو پڑھ کر
جب چند آیتوں کو پڑھا، مطلب کو سمجھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بول دو یار، بول دو، ابھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ یعنی قرآن کو کتاب اگر کوئی نظر عمیق سے پڑھے، اپنا نہیں غیر بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنا تاریخی میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا تاریخ پڑھے تو دل کرے پوری رات گزر جائے یہ قرآن پڑھتا رہے، ہم سنتے رہے، یہ کرتا ہی نہیں کرتا۔ مصری قاری اگر قرآن پڑھ دے تو پڑھتے پڑھتے دل نہیں بھرتا۔ اب سوچو جس نبی پر قرآن کریم نازل ہوا ہے آقا پڑھتے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوتا ہو؟ رات میں قرآن کریم کی تلاوت، بڑی جاذبیت، جو سنتا وہ مصطفیٰ کا ہو جاتا۔ فاؤنڈیشن لگا دی گئی، روک لگا دی گئی کہ کوئی بھی محمد کی بات نہیں سنے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی قرآن نہیں سنے گا۔ ایک دن رات میں ابو سفیان کو اپنے بستر پہ نیند نہیں آئی، اٹھا چپکے چپکے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے تھوڑی دور جا کے بیٹھ گیا اور قرآن کریم کی تلاوت سننے لگا۔ یعنی قوم کے لیڈر، رئیس، سید الوادی کہلانے والے، قرآن پر فاؤنڈیشن لگانے والے، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کو مٹایا جائے گا، محمد کے مشن کو مٹایا جائے گا، نیند نہیں آ رہی ہے تو کہاں گئے؟ قرآن سننے۔ اسی رات میں ابو جہل کو بھی نیند نہیں آئی، بولے یار چل کے تو دیکھو یہ محمد پڑھتا کیا ہے۔ اپنے بستر سے اٹھا، ابو جہل کی قوم سے چھپ چھپ کے رات کی تاریخ، ابو جہل سب سے بڑا آتنکوادی ابو جہل، اللہ اکبر کبیرہ، ابو جہل سب سے بڑا آتنکوادی رات کی تاریکی میں اٹھا چھپکے سے، وہ بھی جا کے بیٹھ گیا۔ ایک اور ہے جس کا نام اخنس بن شریف ہے تقریباً، وہ بھی اٹھا اور وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے، تینوں نے قرآن کریم جب سننا شروع کرا پوری رات کب نکل گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی سورج سے صبح کا نمودار ہوا، صبح کی کرنیں پھیلنے لگی، جب یہ تینوں اپنے گھر کی طرف چلے، چھپ چھپ کے چل رہے، یار کوئی دیکھ نہ دے، ہم روک لگانے والے، ہم فاؤنڈیشن لگانے والے، کیونکہ اگر روکنے ہی والا اگر اس میں شریک ہو جائے تو پھر قوم کیا رکے گی؟ اللہ۔ ابو سفیان نے ابو جہل کو دیکھا، ابو جہل نے ابو سفیان کو دیکھا، اخنس نے دونوں کو دیکھا، ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھا رہے۔ ابو جہل نے ابو سفیان سے کہا کیسے آنا ہوگا؟ کچھ نہیں، ویسے ہی آیا تھا۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے پوچھا کیسے آنا؟ کچھ نہیں، گھوم نہیں آیا تھا۔ اخنس تم بتاؤ، کچھ نہیں، گھوم نہیں آیا تھا۔ تینوں باتیں ملاتے رہے، پھر ایک دوسرے سے بولے سچ سچ بتاؤ آئے کیوں تھے، سچ سچ بتاؤ آئے کیوں تھے۔ تینوں نے کہا یار کہو گے تو نہیں کسی سے، ایسا پاس تو نہیں کرو گے، نہیں کریں گے یار، محمد کی زبانی قرآن سننے کے لیے آئے، محمد کی زبانی قرآن سننے کے لیے آئے گا۔ اللہ سنو، آج رات تو گزر گئی، اگر قوم میں کسی نے دیکھ لیا نا سکتی کا ناش ہو جائے گا، ہمارے اوپر ہمارا حلقہ پانی کر دے گی بن قوم، ہمارا سماجی بائیکاٹ کر دے گی، ہم لیڈر ہیں لیڈر، ہم رئیس ہیں رئیس، ہم ستا دھاری ہیں، ہم کرسی پر بیٹھنے والے ہیں، قوم ہمارے پیچھے چلتی ہے، قوم ہم کو فالو کرتی ہے، اگر ہمیں بگڑ گئے تو قوم کیا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ انہوں نے وعدہ کیا پھر کوئی نہیں آئے گا، آج سے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ۔ اب پورا دن بڑی محنت سے بڑی مشقت کے بعد گزرا، جیسے ہی رات کو بستر پہ لیٹے سونے کے لیے نیند کہاں آئی، مصطفیٰ کی زبانی قرآن سنا تھا، وہی قرآن کی آیتیں ان کے کانوں میں رس کھول رہی تھی، ان کے دماغ کو مسحور کر رہی تھی۔ اللہ اللہ۔ ابو سفیان نے سوچا یار کوئی دیکھے گا تھوڑی، کسی کو پتا تھوڑی چلا، وہ دونوں تھوڑی جائیں گے، چل تو چل۔ ابو سفیان چھپتے چھپتے قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے چلا گیا۔ اللہ اللہ، جلدی سے بات ختم کر رہا ہوں۔ ابو جہل نے بھی یہی سوچا کوئی دیکھے گا تھوڑی، کوئی دیکھے گا تھوڑی، وہ دونوں بھی نہیں آئیں گے، کسی چھوٹے کو معلوم نہیں ہے۔ ابو جہل سے بھی نہیں رکا گیا، ابو جہل بھی چھپ چھپا کے قرآن کریم سننے کے لیے چلا گیا۔ اخنس تیسرے والے نے بھی یہی سوچا یار وہ دونوں تو چین کی نیند سو رہے ہوں گے، تجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے، تیرا دل میں خراب ہے، تیرے کان تو قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے بیدار ہے۔ اخنس بھی گیا، اب یہ تینوں قرآن کریم کی تلاوت سننے لگے، سوچ کے کہتے کہ یار تھوڑی دیر سنیں گے واپس آ جائیں گے، مگر مدینے والے مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کون اٹھ سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ یہ تینوں وہیں پر بیٹھ گئے اور پھر صبح کی کرنیں پھیلنے لگی، تینوں ایک دوسرے سے ملے، کہنے لگے یار وعدہ کیا تھا آپ بھی نہیں مانے، وہ کہنے لگا مانا تو تو بھی نہیں، تیسرا والا کہنے لگا مانے تو دونوں بھی نہیں، تم کیسے مانتا؟ اللہ اللہ۔ تینوں نے میٹنگ بنائی، ایک عہد لیا، بھائی یہ 2 دن لگاتار ہو گئے ہیں، اب قوم کا
और कौम में से किसी ने देख लिया ना, फिर सारा काम खराब हो जाएगा। सब कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आएंगे, हमारी सारी फाउंडेशन खत्म हो जाएगी, हमारी सारी बंदिशें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने कहा क्या किया जाए? बोले करना क्या, पर्चा ले लो, पर्चों पे लिख लो, सिग्नेचर कर लो, दस्तखत कर लो कि अब कोई नहीं सुनेगा, पूरी जिंदगी में कुरान के करीब कोई नहीं रहेगा, पूरी लाइफ में मोहम्मद के करीब कोई नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह। ये रोकने वाले थे, दूसरों को रोकते, फाउंडेशन लगाते। अल्लाह अल्लाह। अब पर्चे पे लिख का अहद किया, सिग्नेचर किया, अल्लाह अकबर कबीरा। जब इन्हें का तीसरा दिन गुजरा, फिर रात हुई, इन्हें कहाँ नींद आ रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान सुना था। कुरान एक ऐसी इलाही किताब है, कुरान का हुस्न आजाद ये है कि कोई भी पढ़े उसे सुकून मिलता है, सुकून, उसे राहत महसूस होती है। दिल दिमाग को अगर कहीं सुकून न मिलता हो, कुरान सुनने लगो, कुरान की तिलावत से, कुरान की बरकत से उसे सुकून मिलना हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल उठा के यार दोनों सो रहे होंगे, चल यार जब दिल नहीं मान रहा है, चला गया। अबू सुफियान भी उठा के यार चल दोनों सो रहे होंगे, दिल नहीं मान रहा है। अहनस भी उठा। अल्लाह अल्लाह। ये तीनों फिर तीसरी रात भी कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए चले गए। जब तीनों की सुबह में फिर मुलाकात हुई, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे, एक दूसरे से भाग रहे, एक दूसरे से अल्लाह अल्लाह रास्ता कर रहे कि ये क्या हुआ यार, 3 दिन बातें करते करते हो गए, मगर हमारा दिल ही नहीं मान रहा है, हमारा दिल हमारे कब्जे में नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब ये रातों ये अभी अपने अपने घरों को चले गए। अहनस अबू सुफियान के घर गया। अबू सुफियान बता तो सही, चल जो है मोहम्मद को नहीं मानता ठीक, कुरान को नहीं मानता ठीक, मगर बता तो सही जो मोहम्मद तिलावत करते हैं उसके बारे में तेरा कहना क्या है? मोहम्मद जो तिलावत करते हैं उसके बारे में तेरा कंसेप्ट क्या है, तेरा ख्याल क्या है? अबू सुफियान ने कहा यार जो मोहम्मद बताते हैं बहुत सारी बातें तो मैंने सुन रखी है और बहुत सारी बातें ऐसी जो नहीं सुनी है मगर सच्ची है। अल्लाह अल्लाह। अहनस से पूछा अबू सुफियान ने, तू बता। कहता है अहनस, कहो मत कहो, मोहम्मद जो कहते हैं वो सच कहते हैं। ये कोई इंसान का कलाम नहीं, ये कोई बशरी कलाम नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम मालूम होता है। अब अबू जहल से किसी ने पूछा, तू बता तेरा क्या कंसेप्ट है, तू सबसे बड़ा आतंकवादी है, तूने पूरी दुनिया में कुरान बना रखा है, तूने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, सबसे बड़ा टेररिस्ट है, तू बता तेरा क्या कंसेप्ट है? अबू जहल बोला, किसी से कहोगे तो नहीं, पर्दा फाश तो नहीं करोगे, खोलोगे तो नहीं। अल्लामा